السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے درجہ 9 کی کتاب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک انشائیہ پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے ہیرو۔ اس کے رائٹر ہیں سید محمد حسنین۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک انشائیہ ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں، آپ سے جو بھی سوالات پوچھے جائیں گے وہ پڑھ لیجئے گا۔ یہاں پر ہم اس کی قرأت کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے، آپ ناواقف نہ ہوں گے۔ اچھے آم کی تعریف انہوں نے یوں کی تھی کہ بہت سے ہوں اور خوب میٹھے ہوں۔ آپ کی پسند اور ناپسند مجھے معلوم نہیں، مگر آپ جانتے ہوں گے کہ آم نہ پسند کرنے والوں کو غالب گدھے سمجھتے تھے۔ ہیرو کی پسند کا اظہار کر کے مجھے اس وقت آپ کی شناخت منظور نہیں۔ کھٹے میٹھے آم کی طرح ہیرو بھی خالصاً دو ہوتے ہیں، مثالی اور موسمی۔ اسے اپنے ملک کی خوش قسمتی کہیے کہ ہمارے پھلوں میں جتنی شکل اور سواد کے آم ملتے ہیں اتنی ہی اقسام کے ہیرو بھی۔ مثال کے طور پر فلمی ہیرو اور قومی ہیرو، کلاس کا ہیرو اور بازار کا ہیرو، محلے کا ہیرو اور میچ کا ہیرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہیرو کسی جگہ اداکاری کرتا ہے، کہیں سودا بازی، کہیں یہ کامریڈ کہلاتا ہے، کہیں رنگدار، کہیں سرداری کرتا ہے، کہیں سواری، کہیں اس کا شغل پہلوانی ہوتا ہے اور کہیں عاشقی۔ جہاں زندگی کی علامت ہے وہاں ہیروئزم کی علت، جہاں زندگی کا سوز و ساز ہے وہاں ہیروئزم کی تب و تاب۔ کوئی جگہ ہیرو سے خالی نہیں، ہر دل میں ہیرو شپ کا جذبہ اور جوع موجود ہے۔ ہیرو طبعاً دو ہوتے ہیں، مثالی اور موسمی۔ مثالی ہیرو کتابی دنیا میں نشو و نما پاتا ہے اور عموماً یہ زائدہ خیال ہوتا ہے۔ نامی شعراء اور کہانی کار اس کے خالق ہوتے ہیں، اسی کے دم قدم سے اہل قلم کو مقام ابدی نصیب ہوتا ہے۔ نیرنگی زمانہ سے مثالی ہیرو اگر کبھی اس عالم رنگ و بو میں نمودار ہو جاتا ہے تو اس کا قیام اور قیادت معاشرے کے لیے پرخطر ہو جاتی ہے۔ اس کی سرفرازیاں جو اس کی ہیروئزم کو نادر الوجود بنا دیتی ہیں، اس کے اقوال و اعمال کی زرینی ہوتی ہیں۔ مرنے کے بعد اس ہیرو کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے، پھر اتباع و توقیر کے نام پر اس کی قدریں بے قدر کی جاتی ہیں۔ پیراں نمی پرند مریدان می پرانند کے مصداق اس مرد آہن کے کردار سے زیادہ اس کی ذات کو مرکز رکوع و سجود بنا لیا جاتا ہے۔ مثالی ہیرو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے مقلدین و تابعین خرافات کے ظلمات میں ذرہ نور تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بعض مثالی ہیرو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے وقت یا قبل از وقت صفحہ ارض پر نمودار ہو جاتے ہیں اور فکر و شعور کے عرفان کی نافہمی اور بلاخیز روشنی طبع کی وجہ سے وہ خود آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسے برگزیدہ ہیرو کو ارباب قضاء و قدر جلد از جلد عالم ہستی سے عالم نیستی میں واپس کر دیتے ہیں۔ مثالی ہیرو کا انجام خواہ یہ زائدہ قلم کار ہو یا پرورد قدرت عموماً المیہ ہوتا ہے۔ اپنی علمناکی کے باوجود یہ دست فنا سے محروم رہتا ہے۔ مثالی ہیرو کی المیہ کا یہی رخ طربناک اور درخشاں ہے، اس کی وجہ سے اس کی ہیروئزم کلاسیکی بن جاتی ہے۔ عصر جدید کا ہیرو کلاسیکی ہیرو سے زیادہ حوصلہ مند اور فعال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے مزاج اور ماحول کی ہم رنگی ہے۔ لڑکپن سے پہلے اس میں عاشقی کا مادہ اور جوانی سے پہلے حسینوں پر مرنے کا حوصلہ آ جاتا ہے۔ چلتے پھرتے ایجاب و قبول کی خاطر وہ ہمہ وقت آٹو رکشہ بنا رہتا ہے۔ اظہار عشق کا مرحلہ ہو یا ترسیل عشق کا مسئلہ، وہ ہمیشہ ترقی پسندانہ انداز سے سوچتا اور غیر روایتی طریقہ کار کو اپناتا ہے۔ مثلا
وہ پتنگ بازی یا غزل گوئی نہیں کرتا، وہ کبوتر یا ملازمے کا سہارا نہیں لیتا، وہ مٹھائی یا چٹھی کا بھی قائل نہیں ہوتا۔ رہی مصوری اور افسانہ نگاری تو ان وسائل کا استعمال اس کے لیے امر محال ہے کہ اب افسانہ اور تصویر دونوں تجریدی آرٹ ہو گئے ہیں۔ لازماً سرخ روئی یا زرد روئی کے انجام سے بے پرواہ ہو کر وہ آتش عشق میں بے خطر چھلانگ لگا دیتا ہے کہ میر صاحب فرما گئے ہیں، محبت نے ظلمت سے کاڑھا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور۔ عصر جدید کے ہیرو کے سفلاپن پر غصے کے عوض مجھے ترس آتا ہے۔ آپ بھی میرے ہم خیال ہوں گے کہ اس کی ہیروئزم کی نامعقولیت دراصل ہمارے نظام تعلیم اور طریقہ تربیت کا ثمرہ ہے۔ غور فرمائیں، اب نہ مکتبی اور مذہبی تعلیم ہے اور نہ درسگاہوں میں چٹائی اور چھڑی، مخلوط تعلیم اور سیکولرزم کا دورہ ہے۔ ابتدائی تعلیم کے آغاز سے بہت پہلے بچے کی دنیا مشاہدہ میں وہ چمکدار رنگین تصویریں داخل ہو جاتی ہیں جو والدین کے ذوق اور کمروں کی زینت کا ثبوت رہتی ہیں۔ بچے کی تجسس پسند نظریں ان ماہ پیکر کے عریاں جسم کے جغرافیے کا جائزہ لیتی رہتی ہیں۔ گھر اور باہر، بازار یا تقریب کی کوئی قید نہیں، مر مٹنے کی دعوت اسے ہر جگہ ملتی ہے۔ وہ جنسی کہانیاں دیکھتا اور پڑھتا ہے، پڑھتا بہت کم ہے کہ دیکھنے سے ہی اسے فرصت نہیں ملتی۔ عمر آتے ہی کالج کی کھلی فضا میں اس کی ہیروئزم تازہ دم ہو جاتی ہے جو دل پر گزرتی ہے، حیوانی عمل سے اس کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے۔ آخرش بد اقبال والدین اور نامراد اولاد بعد عفت بسیار ایک ہی گھاٹ پر جا لگتے ہیں، یعنی آپ کی ہمدردی پر ہائے دل اور ہائے گل دونوں کے لب پر ہوتے ہیں۔ خدا بخشے لکھنؤ کے اگلے لوگ کیسے روشن دماغ اور دوربین تھے۔ ان کی نفاست پسندی اور جدت پرستی کا جواب نہیں۔ ادب اور تہذیب کو اس لکھنوی زندہ دلی سے کیا کچھ نہ ملا۔ ریختہ کو ریختی، قیصر باغ کو راجہ اندر کا دربار بنا کر اور بلبل کو مذکر باندھ کر انہوں نے دلی والوں کو نئے مقامات آہ و فغاں سے روشناس کرایا۔ اور تو اور نہایت دور افتادہ ماضی کے ایک تہذیبی مشغلے کو انہوں نے یوں اپنا لیا کہ نقل اصل سے 2 ہاتھ آگے بڑھ گئی۔ قدیم روم اور یونان کے جری سورماؤں کے قصے آپ نے پڑھے ہوں گے۔ یہ خونخوار اور گرسنا درندوں سے کشتی لڑتے، پینترے بدل بدل کر اپنی شجاعت کے مظاہرے کرتے۔ حیات و موت کی کشتی کا یہ روح فرسا تماشا رومی اور یونانی فرما رواؤں کا ایک محبوب مشغلہ تھا۔ اس کشتی سے جاں بازی کا جیسا بھی مظاہرہ ہوتا ہو، پر صاحب یہ مشغلہ کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری والا ایک طرفہ معاملہ تھا۔ آفریں بر اہل لکھنؤ، اس رومی روایات کی لکھنوی مذاق نے بیخکنی کر دی۔ ان کی توجہ سے اس کشتی کی نہ صرف بہیمیت دور ہوئی بلکہ اس میں جدت اور نفاست بھی آ گئی۔ یعنی ایک طرف انہوں نے انسان اور درندوں کے بجائے بٹیر اور مرغ کی کشتی رائج کی، دوسری طرف 2 پہلوانوں کو اکھاڑے میں اتارنے کے عوض انہیں بیٹھے بیٹھے چونچ لڑانے کا ہنر سکھا دیا۔ کیسا قلب گداز پایا تھا انہوں نے۔ بھلا درندہ اور 2 پایا کا مقابلہ کیا، حیوان دونوں ہی ٹھہرے۔ لکھنؤ کے اگلوں نے مگر ایسے سورما تیار کیے جو پہلوانوں سے بانکے ہو گئے، ایسے مست پہلوان جن کی لنگوٹ اتر گئی اور مونچھ اٹھ گئی۔ ان کا جسم پہلوانی نہ رہا پر ان پر کسبل آ گیا۔ دیکھا آپ نے، لکھنؤ کے یہ بانکے بھی دراصل ہیرو کی ایک قسم تھے۔ یہ بانکے اس عہد کی تہذیبی جاہو جمال کی مجسم تصویر تھے۔ ان بانکوں کی ہیروئزم سے مجمع اور مجلس میں باد نشاط بہنے لگتی اور بجھے دل بھی کھل جاتے۔ کہتے ہیں لکھنؤ اسٹیشن سے 2 بانکے بغرض سفر یکے بعد دیگرے ایک ہی ڈبے میں داخل ہوئے۔ ان کی نظریں ملی، جو بیٹھ چکا تھا جم کر بیٹھ گیا،
جو آیا وہ واپس نہ ہوا کہ بانک پن دونوں کو عزیز تھا۔ ٹرین روانہ ہوئی، مسافر خوش ہوئے کہ ان بانکوں کی آمد سے خوش وقتی نصیب ہوئی۔ زانوں پر زانوں رکھے آمنے سامنے سیٹ پر باطمینان بیٹھے، دونوں بانکوں نے اپنی لنترانی شروع کر دی۔ مسافروں کو اپنے شیوہ و شعار سے فریفتہ و متوجہ کرتے ہوئے یہ اپنے مربی کی بے مثل اعزاز و افتخار پر دون کی ہانکنے لگے۔ ان کے مکالمے نہلے پر دہلے کی بازی کھیلنے لگی، پر نچلا کوئی نہیں بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اسٹیشن پر ٹرین رکی۔ اتفاق وقت دونوں بانکوں کو اسی جگہ پر اترنا تھا۔ اپنی مرصع چھڑی لیے یہ پلیٹ فارم پر آ گئے۔ ادھر ادھر قلی گھوم رہے تھے۔ ایک بانکے نے پلے دار آواز سے قلی کو پکارا، دوسرے بانکے نے دزدیدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ سامان ندارد، پھر قلی چے مانا۔ وہ نہ دیکھے انداز سے اس بانکے کا جائزہ لینے لگا۔ پہلے بانکے نے نہایت تمکنت کے ساتھ قلی کی طرف اپنی چھڑی بڑھائی اور کہا، دیکھتا کیا ہے، لے یہ چھڑی اٹھا۔ بانکپن کا یہ مظاہرہ دوسرے کو ذک دے گیا۔ دل ہی دل میں وہ تلملا گیا، جیسے اس کی کور دب گئی۔ اچانک چھٹی حس نے اسے سہارا دیا۔ اس نے بھی قلی قلی صدا لگائی۔ ایک قلی دوڑ کر آیا، پاس آ کر بولا، نواب صاحب سامان کہاں ہے؟ بانکے نے کامدار صدری کی جیب میں سے نہایت فخر سے 2 انگلی داخل کی، ٹکٹ نکالتے ہوئے قلی کو حکم دیا، نواب کے بچے لے یہ ٹکٹ اٹھا۔ آج کا ہیرو بانکا سجیلا نہیں ہوتا، اس کے ہیروئزم کو دیکھنے یا سننے کا جی بھی نہیں چاہتا۔ یہ نہ مثالی ہوتا ہے اور نہ کتابی، یہ فصلی ہوتا ہے اور موسم موسم میں تولد ہوتا ہے۔ میں یہ مشاہدہ نہ کر سکا ہوں کہ موسمی ہیرو کی اچھی فصل مناسب فضا کا نتیجہ ہوتی ہے یا نامناسب فضا میں اس کی فصل لہلہا اٹھتی ہے، پر اتنا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عصری بحران اور انتشار موسمی ہیرو کی نشو نما کے لیے نہایت سازگار ہیں۔ معاملہ تولید میں ان کی آمد یا آورد کا گوشوارہ بنانا اچھے دانشوروں کے لیے بھی مشکل ہے۔ موسمی ہیرو کھڑے اسٹیم انجن کے بھبکتے دھواں کی طرح اچانک ابھرتا ہے۔ اس کے ہیروئزم کے کارناموں سے شرفا گھر کے اندر اور سفلا گھر کے باہر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بلا درد سر اکثریت کی جماعت حاصل ہو جاتی ہے۔ بامراد ہونے سے پہلے وہ یوں ایٹھنے لگتا ہے جیسے نیا ملازم نیا بش شرٹ پہن کر ملکینی کے ساتھ بازار کو نکلا ہو۔ موسمی ہیرو کدو کریلے کی لتوں کی مانند تیزی سے بڑھتا ہے، زیادہ دن تک ہرا بھرا نہیں رہتا۔ کامرانیاں 70 ہوں یا سینکڑوں، یہ جلد اپنے رنگ بدل دیتا ہے۔ توبہ و استغفار کر کے یہ زیارت کو نکل جاتا ہے، واپسی کے بعد پھر یہ شرعی ہیرو بن جاتا ہے۔ فتنہ اور فطور کی دنیا سے منہ موڑ کر وہ خیر و خدمت کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ روایتی رسوم کے اجر اور چلتے پھرتے عقائد کے راستے پر شرعی ہیرو کا یقین نہایت کامل اور پختہ ہوتا ہے۔ محلہ یا برادری کے ان روشن خیال طلباء کی عقل پر وہ دستے تعسف ملا کرتا ہے جو کارخانہ قدرت کو اندھے کی لاٹھی تصور کرتے ہیں۔ یہ نوعمر دانش دراصل نہایت حساس ہوتے ہیں۔ امت محمدیہ کے زوال و ادبار اور ہائے موسیٰ و عیسیٰ کے ظفر اقبال کا راز ان کی کچھ کچی فکر و فہم کے لیے ایک پرابلم ہوتا ہے۔ شرعی ہیرو کو طلباء کے اس منشیانہ نقطۂ نظر سے اختلاف رہا ہے۔ اعتراف اسے بھی ہوتا ہے کہ ہمہ آفاق پرز فتنہ و شر ہے، پر اسے یقین ہوتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، سب ٹھیک رہے گا۔ یہ ایمان پرور اور ایمان سوز تقابلی بحثیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ مداخلت کیے بغیر اس محاکاتی مناظرے سے لطف اندوز ہونے کا مجھے موقع ملا ہے اور ایسا محسوس ہوا ہے جیسے منا ڈے اقبال کا
شکوہ اور محمد رفیع جواب شکوہ خود رفتہ ہو کر سنا رہے ہوں۔ آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو خلاصے کے طور پر دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، پڑھ لیجئے۔ یہاں لکھا ہے کہ گزشتہ صفحات میں آپ نے سید محمد حسنین کا ایک ظریفانہ مضمون ہیرو پڑھا۔ اس میں خیال کی جو آزاد روی اور شگفتگی ہے، اس کے سبب اسے انشائیہ کی صف میں رکھا جا رہا ہے۔ حسنین صاحب نے ظاہری طور پر ایک عنوان قائم کر کے اس کے وسیلے سے بہت سارے پہلوؤں کو سامنے لایا ہے۔ اس میں ایسے بھی پہلو ہیں جن کا عنوان سے براہ راست اور سیدھے طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، مگر انشائیہ نگار بات سے بات پیدا کرتے ہوئے ادھر ادھر بھی نکل جاتے ہیں اور ہم اس آزاد خیالی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے کہ مضمون نگار نے اپنی بات مرزا غالب کے تذکرے سے شروع کرتے ہوئے مشہور نکتہ دہرایا ہے کہ مرزا کو آم بہت پسند تھے، پھر فوراً ہی آم اور ہیرو میں ایک رشتہ تلاش کرتے ہوئے یہ بتایا کہ کھٹے اور میٹھے آموں کی طرح ہیرو بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مثالی اور دوسرے موسمی۔ پھر مختلف قسم کے ہیرو کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ مثالی ہیرو اور موسمی ہیرو میں کیا فرق ہے اور دونوں پر دنیا میں کیا گزرتی ہے۔ مثالی اور موسمی ہیرو کا تذکرہ کرتے ہوئے مضمون نگار موجودہ زمانے کے ہیرو یعنی نوجوانوں کی طرف آتے ہیں اور اس زمانے میں جس طرح نوجوانوں پر عشق کا بھوت سوار ہے، اس پر اپنے غصے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے درسگاہوں کی غلط تعلیم کو ساری برائیوں کی جڑ قرار دیتے ہیں۔ نوجوانوں کی اس بے راہ روی کے لیے کچھ ذمہ داری ان کے والدین کی دی ہوئی غلط تربیت کی بھی ہے، جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ دور حاضر کے نوجوان ہیرو کا تذکرہ ختم کرتے ہی مضمون نگار ماضی میں لوٹ جاتے ہیں اور مثالی ہیرو کی طرف کہ مثالی ہیرو کے طور پر لکھنؤ کے ان زندہ دلوں اور باکوں کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے ابتدا میں تو اپنی جاں بازی کے خوب جوہر دکھائے، مگر آگے چل کر وہ بھی فضول قسم کے تکلف و رسم و رواج میں مبتلا ہو گئے۔ ایک بار پھر مضمون نگار مثالی ہیرو اور موسمی ہیرو کا مقابلہ کرتے ہوئے نئے زمانے کے ان لوگوں کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں جو کسی خاص واقعے کے سبب یکایک نمایاں ہو جاتے ہیں اور اپنی شہرت، عزت یا دولت پر اتراتے ہوئے نمونہ عبرت بن جاتے ہیں۔ اصل میں جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ ان کی عام شخصیت سے میل نہیں کھاتا اور ایسا لگتا ہے جیسے منا ڈے اقبال کا شکوہ یا محمد رفیع جواب شکوہ سنا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں پیش کرتے ہوئے مضمون نگار اپنے پڑھنے والوں کی سوچ سمجھ اور ذہنی سطح سے قریب رہتے ہیں اور کوئی ایسی گہری یا علمی بات نہیں کہتے جو سننے والے کے سر سے گزر جائے۔ ہلکے پھلکے تفریحی انداز میں طنز و ظرافت کے حربوں سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اپنی بات مکمل کر دی ہے، جو آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ بات کچھ دیر اور جاری رہتی تو کچھ برا نہ ہوتا۔